أتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو پھرتے ہو جا کر اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، اچھی باتیں کرنے کو کرتے ہو، خطبے دیتے ہو، بڑے بڑے تقریریں کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات جو بہت اہم ہے، صحابہ کے بارے میں جو خاص ایک جو خصوصیت ہے یہاں سے جو جسے کہتے ہیں انعکاس، یعنی ایک طرف ایک بات ہو رہی ہے، دوسری طرف اس کی بالکل اپوزٹ سچویشن ہے۔ اس طرف کیا بات ہو رہی ہے کہ تم لوگ جھوٹ اور سچ کو ملا کر بات کرتے ہو، سچائی کو چھپاتے ہو، آیات کو بیچتے ہو، فتووں کو بیچتے ہو، کرپٹ ہو چکے ہو، تمہارا پورا دین کرپٹ ہو چکا ہے، تمہارا دین تمہارے لیے بزنس بن چکا ہے۔ صحابہ کو دیکھو، ان صحابہ کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، جو سچائی ہے وہ سچائی ہے، وہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، الحق مرن، انہوں نے سچ بولنا ہے، جو کچھ بھی کہہ دے آگے سے کوئی، ان کو آگے پیچھے کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ انہوں نے اگر جھکنا ہے تو صرف خدا کے سامنے جھکنا ہے، رکوع کرنا ہے تو خدا کے سامنے۔ تم ایسے کیوں نہیں ہو جاتے کہ تمہیں خدا کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہو؟ اور تم لوگوں کو کیا ہے، ایک تو نماز تمہاری اصلی نہیں رہی، اور دوسرا تمہاری تقریریں، تمہارے خطبے، تمہارے دعوے، تمہارے پروگرام، یہ ساری چیزیں جو ان کے ہاں بھی تھیں اب تک ہیں، ان کے بھی خطبے ہوتے ہیں، ان کے بھی لیکچرز ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہوتے ہیں، تم لوگوں کو جا کے کہتے ہو کہ اچھے کام کیا کرو، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اپنے بارے میں بھول جاتے ہو، اپنے بارے میں کوئی احساس نہیں۔ یہ ہے اصل میں ہماری دین کی ایک بنیادی تعلیم کہ جس چیز کی انسان دعوت دے رہا ہے اس کی خود مثال اس کو ہونا ضروری ہے، اس کو خود اس کی مثال بننا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، اگر آپ پورا لیکچر دیتے ہیں جسے عربی میں کہتے ہیں تواضع، یعنی انسان کو ہمبل ہونا چاہیے، زیادہ فخر نہیں کرنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں مجھے وی آئی پی لاؤنج لے جاؤ، ان لوگوں سے مجھے بات نہیں کرنی، میرا لیکچر ہو چکا ہے، ابھی آپ بات کیا کر رہے تھے اور مثال کس چیز کی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ فرق پڑ گیا کہ نہیں؟ لوگ آپ کو آ کے آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، آپ کو بچے لے کے آتے ہیں، آپ ان کے بچوں پہ سب پہ ہاتھ پھیر دیں، جی پھونک مار دیں ان پہ، اور آپ لوگوں کو بلیس کر رہے ہیں پوپ کی طرح، آپ کے لوگ بالکل نیچے آ کے آپ سے لگ رہے ہیں، آپ کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، اور آپ کو اس سے کوئی آپ کے دماغ میں بات ہی نہیں آتی، کوئی دل میں بات ہی نہیں آتی کہ اس میں کوئی خرابی ہے، یار میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی مسلمان ہے، میں ان سے کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، مجھ سے کوئی برے انسان نہیں ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کیمرہ میری طرف ہے اور میں یہاں پہ مائک لگے ہوئے، میں بھی پھر بھی انسان ہی ہوں، نہ کوئی اور چیز نہیں ہوں۔ یہ جو ایک اپنی ایک یعنی عالم کے دماغ میں یا اسپیکر کے دماغ میں، داعی کے دماغ میں ایک طرح سے بات آ جائے نا کہ میں بات کر رہا ہوں تو میں کسی طرح ان لوگوں سے بہتر ہوں، اور پھر لوگ بھی آگے سے اسی طرح کی بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ دعا کر دیں، بس اگر آپ نے دعا کر دی تو سارا معاملہ طے ہو جائے گا، بس جی کو مجھے ایک ایسی بات بتا دیں۔ لوگ بھی آگے کہتے ہیں لوگ مجھے سمجھتے ہیں سپر مین، تو میں تو سپر مین ہی ہوں گا، پھر اتنے لوگ سمجھتے ہیں لوگ۔ اس بارے میں بات ہو رہی ہے، تم لوگوں کو تو تقریر کرتے ہو، اپنے بارے میں کیا حال ہے؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم ان لوگ جو کتاب پڑھتے ہو، تم تو کتاب پڑھنے والے ہو، تمہیں تو پہلی مثال ہونا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم لوگ سوچتے کیوں نہیں؟ یعنی اتنا تو رٹا کر لیا کہ جا کے کسی کو سنا دو، اپنے کردار کے بارے میں کیا حال ہے تمہارا؟ کہاں تک پہنچی ہوئی یہ بات؟ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا، ہماری جو اب ایک طرح سے کلاس سوسائٹی بن چکی ہے، اس میں مجھے یہاں پر کم احساس ہوتا ہے، جب میں ہمارے مسلمان ممالک میں جاتا ہوں مجھے زیادہ احساس ہوتا ہے کتنا برا حال ہے ہمارا، کتنی نیچے ہماری ذہنیت گر چکی ہے۔ لوگ میں چاہتا ہوں، میری عادت ہے یہاں میں اگر امریکہ میں کہیں کانفرنس میں جاؤں تو میری اگر تقریر ہو، تقریر سے پہلے میں آڈینس میں بیٹھتا ہوں، پیچھے جا کے کہیں لوگوں سے سلام دعا ہو جاتی ہے، تقریر سننے کا موقع ملتا ہے۔ میں کانفرنس میں گیا مسلمان ملک میں، پھر میں نے سوچا میں پیچھے جا کے بیٹھ جاؤں آڈینس میں، سیکیورٹی آگے نہیں، آپ وی آئی پی سیکشن میں جائیں گے۔ یار مجھے وی آئی پی سیکشن میں نہیں جانا، مجھے آڈینس میں جانا تھا وہاں پر۔ نہیں آپ نہیں جا سکتے وہاں پر وہ اور لوگ ہیں۔ کون سے اور لوگ ہیں نہیں، وہ ان لوگوں میں آپ کو وہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے آپ کا۔ یار کوئی بات نہیں، پیچھا نہ چھوڑیں، تو پھر بھی اپنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر اسی دن اگلے دن جمعے کی نماز پہ خاص انہوں نے کانفرنس میں جمعے کی نماز میں ایک یلو ٹیپ، اس سے آگے وی آئی پی سیکشن، پہلی 5-6 صفحے، اور باقی تمام لوگ پیچھے۔ نماز کی صفوں میں اگر آپ نے وی آئی پی سیکشن بنانے شروع کر دیے تو نماز کا مقصد ہی کیا رہا؟ نماز کا تو مقصد تھا
کہ تمام لوگ ایک ہی صف میں ہوں، کوئی کالا ہو یا پیلا ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی جوان ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، اب تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے جوتے اتار دیے، اپنا سارا سوشل سٹیٹس آپ اتار کے اب مسجد میں آئے ہیں، خدا کے سامنے آئے ہیں. یہاں پر وی آئی پی کا کیا چکر ہے؟ مجھے تو ایسی گھن آئی ہے، پتہ نہیں وہ جمعے کی نماز میرے نزدیک تو مقبول نہیں ہے. ایسی گھن آئی ہے، اور یہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ایک طرح سے کہ یہ تو عام چیز ہے. اس میں کیا ہے؟ وی آئی پی سوسائٹی. There is no such thing as VIP. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور اس کی پہلی مثال جو دین سکھانے والے ہوتے ہیں نا، یا عالم ہو یا مفتی ہو یا داعی ہو، کوئی اسپیکر ہو، پہلی مثال اس کو ہونا ہے، اس کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس نے صرف اچھائی کی تقریر نہیں دینی، اپنے آپ کو نہیں بھولنا. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ. وہ جی وہاں باہر نماز ہو رہی ہے جماعت میں، اور وہ بڑے عالم صاحب جو ہے نہیں میں الگ سے پڑھ لوں گا کیونکہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اب تم جماعت کی نماز چھوڑنے کو تیار ہو اپنے وی آئی پی سٹیٹس کے لیے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. سوچتے کیوں نہیں؟ دماغ کہاں گیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟